تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم وما تأخر، أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، رمضان مبارک کی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخر تک ہمیں اس میں استقامت اور خوب اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو افطاری کے بعد جس کی آنکھ لگ جاتی اس پر دوسرے دن کا روزہ فرض ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی ہے سرما رضی اللہ تعالی عنہ، پورے دن میں اس نے کام کیا، افطاری کے وقت آئے تو اپنی گھر والی سے کہنے لگے کچھ کھانے کو ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ میں کچھ دیکھتی ہوں۔ وہ گئی کچھ لانے کے لیے۔ اس صحابی نے پورے دن میں کام کیا تھا، ان کی آنکھ لگ گئی اور دوسرے دن کا روزہ فرض ہو گیا۔ صبح جب یہ اٹھا کام کرنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو پوچھا تیرا رنگ کیوں ایسے پیلا ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھ پہ دوسرے دن کا روزہ فرض ہو گیا، نہ میں نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ ابھی ادھر بات چیت چل رہی تھی، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے، یا رسول اللہ رات کو میں اپنی بیوی کے قریب چلا گیا، میں تو ہلاک ہو گیا۔ ادھر حضرت علی کی پریشانی، ادھر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی، ادھر اللہ نے قرآن کو اتارا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، آج کے بعد صرف مغرب تک تم پر روزہ فرض ہے، رات کا روزہ تم پہ کوئی فرض نہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں اگر ہمارے ساتھ یہ والا معاملہ ہوتا، نیند آگ انسان ہے، تراویحوں سے پہلے سو گیا، تراویحوں کے بعد آنکھ لگ گئی، دوسرے دن کا روزہ فرض، پھر پورے دن میں روزہ۔ اللہ نے آسانی فرمایا صحابہ کرام کی برکت سے، اس قرآن کا جو پہلے مخاطبین ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ ہر خطاب صحابہ کرام کو ہوا ہے، ان کی برکت سے اللہ نے ہم پہ آسانی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صبح اور شام کا روزہ ہم پہ رکھا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، کتنا۔ صرف فرق کیا ہے، جو ہم ناشتے کا وقت ہے وہ کچھ پیچھے چلا گیا، کھانے کا وقت عشاء کا تھا وہ کچھ آگے آ گیا، اتنا ہی صرف فرق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمانا و احتسابا، یقین کے ساتھ اور ایک ثواب کی نیت سے۔ یقین کیسے؟ مثال اللہ نے فرمایا ہے میں رمضان کے بدلے میں یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ تمام ارشادات پر اس کو یقین ہو، پھر ثواب کی نیت بھی ہو۔ اس نے ایسے رمضان کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے۔ یہ ایسا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اللہ نے سارے گناہ معاف کیے۔ تو بھئی کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، رمضان کے روزے رکھے سارے گناہ معاف۔ اور رمضان کا جو معنی ہے نا، رمضان، اس کا معنی ہے جلانا۔ کیا چیز کو یہ جلاتا ہے؟ تمام گناہوں کو رمضان مبارک کا مہینہ آ کے تمام گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو جلا دیتا ہے۔ آج دیکھو اسلام کی کوئی شکل نہیں ہے بھائی، اسلام کی شکل صرف نام ہے۔ رمضان کی کوئی شکل ہے؟ نہیں۔ تراویحوں کی کوئی شکل ہے؟ نہیں۔ قیامت کے دن ہر اعمال کی ایک شکل ہوگی۔ رمضان مبارک کے روزے ایک شکل میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ فرمائیں گے جس نے تیرا حق ادا کیا ہے اس کو لے کر آ۔
رمضان آ کے جس نے روزے رکھے اس کا حق ادا کیا، اس کا حق پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لائے گا اور سجدے میں گرے گا۔ آواز آئے گی کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ اس کو جنت کا تاج پہنا، وقار کا تاج پہنا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا تاج پہنائیں گے، وقار کا تاج پہنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی اس کو نوازیں گے۔ صرف کیا کیا میرے بھائیوں؟ اس نے کانے کا ٹائم بدلا ہے، کانا چوڑا نہیں ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ کی ذات قدردان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا تاج پہنا رہے کہ اس نے میرے لیے کانا چوڑا، اس نے میرے لیے پینا چوڑا، اس نے میرے لیے حلال شہوت پوری کرنی وہ بھی اس نے چھوڑ دی، اس پر میں اس کو یہ بدلہ دیتا ہوں۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے میں پہنچا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شعبان کا چاند خود دیکھتے تھے اور رجب سے دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچا اور اس میں ہماری نمازوں کو، روزوں کو، عبادتوں کو قبول فرما۔ 2 مہینے پہلے اس کا استقبال کرتے تھے اور شعبان کا چاند خود دیکھتے تھے۔ جیسے ہی شعبان کا چاند نظر آتا تھا، یکم شعبان کا روزہ محمد رسول اللہ رکھتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں بھی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ تو اللہ نے اس مہینے تک پہنچایا ہے۔ اس مہینے کا تعلق قرآن کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اس مہینے میں نازل ہوئے، آدم علیہ السلام کے صحیفے اس مہینے میں، تورات، زبور، انجیل، قرآن اس مہینے میں۔ تو اس کا قرآن کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اس مہینے میں قرآن کو اتارا، تو ہر آدمی کو چاہیے کہ اس پورے مہینے میں قرآن کے ساتھ ایسے رہے، خوب قرآن کی تلاوت کرے، روزانہ 5 پارے 10 پارے، جو سست ہے کم از کم 1 پارہ تو ہونا چاہیے، اور کچھ نہ ہو اس مہینے میں 1 قرآن کا ختم تو ہو۔ یہ تو تمام ساتھیوں کا حق بنتا ہے بھائی قرآن پاک کی خوب تلاوت اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کے ماں سوا کوئی اور ایک کام بھی نہ ہو۔ 24 گھنٹے بھائی موبائل ہمارے بند ہو، فالتو لغویات بند ہو، فالتو چیزیں بند ہو۔ یہ پروگرام جو موبائلوں میں ہے بھائی گھنٹوں گھنٹوں ان کو دیکھا جاتا ہے، یہ سب فضولیات ہیں۔ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، خود خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ 1 مہینے کے لیے موبائل کو بالکل طلاق دے دیں، فیس بک کو طلاق دیں، یوٹیوب کو طلاق دیں، گوگل کو طلاق دیں، صرف قرآن پاک کی تلاوت ہی کریں۔ اور رمضان مبارک کا احترام ہم پہ لازمی ہے۔ یہ نہیں ہے بھائی آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ آج میں حدیث میں پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس نے اس مہینے میں جھوٹ بولا اور اس جھوٹ پر عمل کیا، اللہ فرماتے ہیں تیرا پیاسا رہنا، تیرا بھوکا رہنا، ان چیزوں کی مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور احترام بہت لازمی ہے۔ رمضان مبارک کا احترام بہت لازمی ہے۔ ایک مجوسی تھا، اس کا بیٹا مسلمانوں کے سامنے رمضان مبارک کے مہینے میں کچھ کھانے لگا، تو اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو مارا اور فرمایا تو یہ شرم نہیں آتی اس بابرکت مہینے میں مسلمانوں کے سامنے کھاتا ہے۔ چند دن کے بعد یہ مجوسی مر گیا۔ ایک عالم نے اس کو خواب میں دیکھا، وہ جنت میں ہے، تو فرمایا تو کافر تھا، مجوسی تھا، جنت میں کیا کر رہا ہے؟ کہ میں نے اس مہینے کے احترام میں اپنے بچے کو 2 تھپڑ مارے، مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی اور میں کلمہ پڑھ کے مرا ہوں اور میں جنت میں ہوں۔ تو بھائی اپنے بچوں کو احترام سکھائے۔ عورتوں میں بیماری ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بعض اوقات ایسے ہیں کہ عورتیں گھر کے کونے میں بیٹھتی ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، تلاوت نہیں کر سکتی۔ ان عورتوں کو بھی یہ حق ہے کہ بھائی بچوں کے سامنے اور مردوں کے سامنے نہ کہے کہ اللہ نے مجھے آزادی دی ہے،
رات کا سارا بچا ہوا سب کے سامنے کھا رہی ہے، نہیں، ان کو بھی چاہیے کہ بھائی ایسے چپکے سے کھائے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو وہی رمضان مبارک کا احترام ہم سب پر لازمی ہے۔ ایک کام کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی، قرآن پاک کی تلاوت، کم از کم 5 پارے، کم از کم 10 پارے جو پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو بھائی کم از کم 3 پارے تو عام لوگ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ ایک یہ کام کریں۔ دوسرا میں نے بتایا رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یا اللہ یہ صرف ہم پر فرض ہے؟ نہیں، من قبلکم، تم سے پہلوں پر بھی میں نے روزے فرض کیے تھے۔ یا اللہ یہ فرضیت کس چیز کے لیے ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ تم کل کے لیے کیا بیچ رہے ہو۔ اتقوا اللہ، بار بار اللہ قرآن میں کہتے ہیں ڈرو ڈرو ڈرو۔ اور روزہ مبارک اور یہ رمضان کا مقصد بھی کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ تو ابھی ہم یہ روزے جب رکھیں گے نا تو اس میں ہم غور کریں کہ ہمارے اندر ڈر آ رہا ہے، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں کہ نہیں، یا وہ غفلت جو میری پہلی تھی وہ غفلت ابھی بھی ہے کہ نہیں۔ پہلے آنکھوں کی حفاظت نہیں تھی، ابھی بھی آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے۔ پہلے کانوں کی حفاظت نہیں تھی، ابھی بھی کانوں کی حفاظت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں جو روزے کا مقصد ہے وہ تو ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو بھائی اس چیز کو غور سے دیکھیں ہم کہ ہم میں تقوی آ رہا ہے نہیں، ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر یہ صفت ہے تو یقینی بھائی رمضان مبارک کا حق ہم ادا کر رہے ہیں۔ ڈرنا کسے کہتے ہیں؟ ڈرنا حبیب بن زید روم کے بادشاہ نے زنا کے لیے اس کو پکڑا اور اپنی بیٹی کو اس کے پاس بھیجا کہ اس کے ساتھ زنا کرے۔ 3 دن تک میرے بھائیوں اس کو زنا کی دعوت دی، 3 دن تک شراب موجود، کباب موجود، گناہ کے سارے اسباب موجود۔ 3 دن تک حبیب بن زید نے نہ اپنی آنکھیں کھولی، نہ اس نے کوئی بات کی، نہ کچھ کھایا۔ خود لڑکی بیزار ہو کر کہنے لگی تمہیں کس چیز نے مجھ سے منع کیا ہے؟ تو صحابی کی زبان سے نکلا اللہ نے منع کیا ہے۔ تو اس پر ایسے کپ کپی طاری ہو گئی، حدیث پاک میں ہے، اور لڑکی کہنے لگی یہ راستہ ہے ادھر سے چلا جا، آگے تیری قسمت ہے پس جائے کہ تو بچ جائے۔ آپ اندازہ لگائیں 3 دن تک زنا کی دعوت ہو، اس کے باوجود بھی منہ کالا نہ کرے۔ یہ چیز اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ یہ تقوی ہم میں پیدا ہو۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیان نے پھانسی پہ چڑھایا، ایمان چھوڑ اسلام چھوڑ کر سب چیز کو قربان کر سکتا ہوں، ایمان اور اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ چیز اللہ ہم سے مانگتے ہیں۔ مسلمہ کذاب نے صحابی کو چیر دیا لیکن ایمان اور اسلام نہیں چھوڑا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ ہم سے رمضان مبارک کے مہینے میں چاہتے ہیں کہ ہم میں ڈر پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا ہو، للہیت پیدا ہو۔ تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے اس مہینے میں سب سے پہلے قرآن پاک کی خوب تلاوت، اور جو رمضان مبارک کا مقصد ہے اللہ سے ڈرنا، ہماری آنکھوں کی حفاظت ہو، کانوں کی حفاظت ہو، فالتو چیزوں کو ہم نہ دیکھیں، صرف قرآن سے ہمارا تعلق ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ سارے ساتھی تیار ہے، کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں سمجھایا جب دعا کرتے ہو تو کہو اللہم اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، وَلِوَالِدَيَّ، پھر والدین کی مغفرت فرما۔ بھائی تمام صحابہ کرام نے جان کی بازی لڑی، کیوں بھائی بتائیں؟ اللہ راضی ہونا، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی دی۔ تابعین نے، تابعین نے، بزرگان دین نے کس کے لیے قربانی دی؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہماری مغفرت کرے۔ اور ہم رمضان مبارک کے مہینے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، جان کی جتنی اللہ توفیق دیتے ہیں قربانی دیتے ہیں، مال کی دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کسی کی مغفرت نہ ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تباہی ہے کہ نہیں؟
رمضان مبارک کے مہینے میں میرے بھائیوں 4 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ میں ہر رمضان مبارک کے مہینے میں کہتا ہوں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے جس کی مغفرت نہیں ہوگی وہ ماں باپ کا نافرمان ہے. جو ماں کے ساتھ بکواس کرتا ہے، باپ کے ساتھ بکواس کرتا ہے، باپ کو کہے تم چپ ہو جاؤ، تم کیا سمجھتے ہو، تمہیں کیا پتہ ہے. میں نے خود واللہ ایسی عورتیں دیکھی ہیں، لڑکیاں جو ماں سے کہتی ہیں تمہیں کیا سمجھ آتی ہے، تم چپ ہو جاؤ. جنہوں نے ایسے ماں کا دل، دیکھو کبھی کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، اس پہ اللہ نہیں پکڑیں گے. جو بار بار جنہوں نے ماں کے دل کو جلایا ہے، جس نے باپ کے دل کو جلایا ہے، ایسی اولاد کی مغفرت نہیں ہوگی. دیکھو علقمہ صحابی ہے، نبی کی صحبت میں بیٹھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج پہ جاتے تھے، باقی سارے اعمال آپ چھوڑیں، نبی کے صحابی ہیں. مرنے سے پہلے ان کی جان نہیں نکل رہی تھی. اللہ کے نبی نے ان کی ماں کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ آئیں گی یا میں آؤں؟ تو کہنے لگی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں خود آتی ہوں. جب آپ تشریف لائیں تو فرمایا اپنے بیٹے کو معاف کرو. کہ یا رسول اللہ اس نے میرے کلیجے کو جلایا ہے، بیوی کی عزت کرتا تھا، مجھے ذلیل کرتا تھا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، اس کو جلاتے ہیں. جب یہ بات سنی تو کہا میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. دور دور تک اس کی زبان سے کلمے کی آواز آنے لگی. صحابی ہیں میرے بھائیوں. ہم آخری زمانے کے یاد رکھنا، کوئی کہے گا میں آرام نہیں کھاؤں گا، او نہیں سکتا یہ آرام نہ کھائے. سودخور کی دکان سے سامان لے گا، یہ اس فہرست میں آئے گا. فراڈی دھوکے باز کے دکان سے سامان لے گا، یہ اس فہرست میں آئے گا. ہر چیز کی نوست ہے، نہیں آپ بولے میرے بھائیوں. جو گناہگار والے کام ہیں آپ خود اندازہ لگائیں، کیسے کیسے فارمولے کی چیزیں ہم کھاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں ایک اس نافرمان جو ماں باپ کا جو نافرمان ہے، اللہ کے واسطے بھائی ماں باپ سے صحیح رہیں، ان کی دعائیں لیں. جن کے والدین ہیں وہ خوش قسمت ہیں، جن کے نہیں ہیں آپ ان سے پوچھیں. ایک آپ کو دوسری حدیث میں بتاؤں، حدیث پاک میں ہے جب کسی کی ماں مرتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کی وجہ سے میں تیرا خیال رکھتا تھا وہ دنیا سے چلی گئی، ابھی اپنا عمل صحیح کر تاکہ اس کی وجہ سے میں تیرا خیال رکھوں. تو آپ اندازہ لگائیں جن کے ماں باپ ہیں نا تو وہ یاد رکھیں اللہ ان کا جو ان کی خاطر کر رہا ہے ماں باپ کی وجہ سے. وہ جو دھندا کرتا ہے بچ رہا ہے ماں باپ کی وجہ سے. جن کے نہیں ہیں تو اپنے اعمال صحیح کریں تاکہ اعمال کی وجہ سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. یہ بہت بڑی دولت ہے، جانے کے بعد پتہ چلتا ہے. پیچھے پر کوئی نہیں رہتا ہے کہ جس کو تم کہو میں آ رہا ہوں میرے لیے دعا کرو تاکہ خیر سے پہنچو. جدھر آپ فون کریں گے تو ساتھ کہیں گے بھائی کچھ لے کر آنا. ماں ایک ایسی ذات ہے جو کہتی ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تمہیں صرف خیر سے پہنچائے. پاؤں چومے اللہ کی قسم، والد صاحب کو کندھوں پر بٹھائے، ابھی موقع ہے، جانے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. دوسرا میرے بھائیوں جس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو شراب کا عادی ہے، جو شراب پیتا ہے، اس کی عادت بن چکی ہے، اس کی اس رمضان مبارک کے مہینے میں مغفرت نہیں ہوگی. تیسرا کون سا ہے جس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ جو رشتہ داروں سے ناراض ہے، سال گزر گئے نہ سلام ہے، نہ عید کے دن سلام ہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں یہ بہت خطرناک عمل ہے. آپ مولوی صاحب سے سنیں گے رشتہ دار بڑے بے غیرت ہیں، تبلیغی سے سنیں گے رشتہ دار بڑے بے شرم ہیں، حاجی صاحب سے سنیں گے کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا رشتہ دار بڑے اچھے ہیں. یاد رکھنا بروئی اور پٹھان کہتے ہیں آقا زامن کو دشمنان دی. بولتے نہیں بولتے بھئی آپ کا کوئی دشمن ہے کہ نہیں؟ بولتا نہیں. کیا چاچے کا بیٹا نہیں کہتا؟ ہاں تو وہ تو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی نے فرمایا چاچا باپ کے قائم مقام ہے، اور ہم بیوقوف کہتے ہیں تیرا دشمن ہے. دشمن کب ہے؟ جب آدمی خود خراب ہو. میرے دل میں بھائی کے لیے بغض ہے، قدرتی اس کے دل میں بغض پیدا ہوگا.
میرے دل میں کسی کے لیے محبت ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں میرے لیے نفرت ہو۔ یاد رکھنا، سب سے محبت کرے اللہ کے واسطے۔ مختصر زندگی ہے، یاد رکھنا پیچھے کوئی کام نہیں آتا ہے۔ اب میرے ماں باپ دونوں نہیں ہیں، ابھی میں دیکھوں کتنی یاسینیں میں پڑھتا ہوں ماں کے لیے، کتنے قرآن کے میں نے ختم کیے ہیں، تب میں کیا گھنٹوں قبرستان میں بیٹھا ہوں اپنی ماں کے لیے، باپ کے لیے، سارے مصروف ہو جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں۔ ابھی موقع ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا۔ اور میرے بھائیو، چوتھا کون سا جس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ جو دل میں بغض رکھتا ہے، جو دل میں کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے، ایسے آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تمام ساتھی سے گزارش ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان چاروں میں سے کسی سے بھی ہمیں نہ بنائے۔ بھائی سارے آمین کہیں، کوشش کریں گے نا ماں باپ کی نافرمانی آج جا کے معافی مانگے گی۔ دوسرا، بھائی شراب کا کوئی عادی ہے، انشاءاللہ ہماری مجلس میں تو کوئی بھی نہیں ہوگا، اے کوئی اس کو دعوت دے۔ تیسرا کون سا ہے؟ جو رشتہ داروں سے ناراض ہے، اس کو چاہیے جا کے بھائی معافی مانگے، کوئی سلام ڈالے نہ ڈالے خود جائے، اور کسی کے لیے دل میں بغض نہ رکھے، ضد نہ رکھے، کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کرے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس رمضان میں اس کی ایسی مغفرت ہوگی جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو سارے ساتھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔